بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 38۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا ذکر چل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی جنہیں آپ علیہ السلام نے بضعۃ منی یعنی اپنے جگر کا ٹکڑا بتایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند مشہور القاب ہیں، جن میں زہرا ہے، بطول ہے، زکیہ ہے، رافیہ ہے، طاہرہ ہے اور سیدۃ نساء اہل الجنہ بطور خاص مشہور ہیں۔ ان کی پرورش اور تربیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ علیہ السلام نے خود فرمائی۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب چلتی تھیں تو آپ کی چال ڈھال اپنے والد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے قیام و قعود، نشست و برخاست، عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام کے ابتدائی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند شریروں نے شرارت کرتے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ آپ علیہ السلام حالت سجدہ میں تھے۔ قریش اس حرکت پر بہت خوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن تھا، کسی نے جا کر بتلایا تو دوڑتی ہوئی تشریف لائیں اور اس بوجھ کو اتارنے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے ہٹایا اور کفار سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پہ تھپڑ مارا۔ کم سن سیدہ روتی ہوئیں اپنے والد کے پاس حاضر ہوئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کر دو۔ چنانچہ وہ ابو سفیان کے پاس گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے انگلی پکڑی اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ جس طرح اس نے تھپڑ مارا ہے تم بھی اسے تھپڑ مارو، اگر یہ کچھ بولے گا تو میں نمٹ لوں گا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور جا کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ ماہ رجب سن 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ نکاح کا مہر 400 مسقال مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 یا 24 سال تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 یا 18 یا 19 سال تھی۔ اس نکاح کی تقریب میں جید صحابہ کرام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، دیگر صحابہ شامل تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ
سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ خواتین امت کی سردار ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو تنگ کیا اذیت دی، قریب ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے، مواخذہ فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی اور حضرت علی بیرون خانہ کے فرائض سر انجام دیں گے۔ آپ علیہ السلام غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کا انتظام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ غزوہ احد کے واقعے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ماتھے پہ بوسہ دیتے، اپنے ساتھ بٹھا لیتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ علیہ السلام کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے وصال مبارک سے ایک دن قبل بلایا، تشریف لائیں تو ان کے کان میں کچھ باتیں کی۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دیدہ ہو گئی، پھر بولا کہ کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو عرض کرنے لگیں کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں خوش ہو گئی اور ہنسنے لگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر نہایت درد و سوز کے عالم میں فرمایا تھا کہ مجھ پر مصیبتوں کے اس قدر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ دنوں پہ ٹوٹ پڑتے تو وہ دن بھی رات میں بدل جاتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑ سکے۔ آپ کو غسل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ معاونت میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کی بیوی سلمہ ام ایمن شامل تھیں۔ سارے انتظام کی نگرانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 5 اولادیں عطا فرمائیں، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد ہے۔ یہ نام آپ علیہ السلام نے خود رکھا، اور آپ سے پہلے دنیا میں کسی بچے کا نام حسن نہیں رکھا گیا۔ علامہ ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حسن بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف القرشی الہاشمی آپ کا نسب مبارک ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، جنت کی تمام
عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ 15 شعبان المعظم سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ کی سرزمین پہ پیدا ہوئے۔ کتب احادیث میں بہت سی روایات موجود ہیں جس سے آپ کی عظمت اور شان واضح ہوتی ہے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی، آپ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ حرب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ حسن ہے۔ پھر جب حضرت حسین پیدا ہوئے تب بھی آپ علیہ السلام نے تشریف لا کے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا؟ تو میں نے کہا کہ حرب۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ حسین ہے۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تب بھی آپ علیہ السلام تشریف لائے، مجھ سے کہا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ محسن ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے بیٹوں کا نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پہ بٹھائے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے کہا کہ اے بچے، کتنی اچھی سواری ہے جس پر تو سوار ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو کہ وہ سوار کتنا اچھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اہل بیت میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے میرے دونوں بیٹوں کو لاؤ۔ جب انہیں لایا جاتا تو آپ دونوں صاحبزادوں کو سونگھتے اور اپنے ساتھ چمٹا لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا بے شک یہ بیٹا میرا جنتیوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے دن بعد جاتے ہو؟ میں نے کہا اتنے دن سے میرا آنا اور جانا چھوٹا ہوا ہے۔ اس پر وہ ناراض ہوئیں۔ میں نے کہا اچھا، اب آپ مان بھی جائیے، میں آج ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نماز مغرب آپ کے ساتھ ادا کروں گا، اپنی اور آپ کی مغفرت کی دعا کرنے کی درخواست کروں گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں گیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مغرب ادا کی، پھر عشاء تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول رہے۔ عشاء پڑھنے کے بعد جب آپ علیہ السلام لوٹے تو میں آپ کے پیچھے ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے میری آواز سنی تو فرمایا کون؟ حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا جی میں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا کام ہے؟ اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ایک فرشتہ جو آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، آج اس نے اپنے رب سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ مجھے سلام کرے اور مجھے اس بات کی خوشخبری دے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہایت پردبار، کریم، متقی، پرہیزگار تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 2 بار اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس کے علاوہ جب بھی باری آئی انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصے لیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 50 مرتبہ پیدل حج کیا۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں اور اس تک پیدل چل کر نہ جاؤں۔ رمضان سن 40 ہجری میں اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ ہوئے۔ 40,000 سے زیادہ مسلمانوں نے آپ کے دست حق پر بیعت کی اور آپ نے 6 یا 7 مہینے تک عراق، خراسان، حجاز اور یمن وغیرہ پر خلافت کی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام سے آپ کے خلاف فوج کشی کی۔ آپ نے بھی اپنی فوج اتاری اور جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، قریب تھا کہ جنگ کی آگ بھڑک جائے
تو آپ نے سوچا کہ کوئی فریق دوسرے پر اس وقت تک غالب نہیں ہوگا جب تک دونوں طرف سے بہت سارے مسلمانوں کا خون نہ بہہ جائے۔ یہ سوچ کر آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ وہ اس شرط پر حکومت اور خلافت ان کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کے بعد خلافت ہمارے پاس رہے، اور یہ کہ ہمارے والد کے زمانے میں مدینہ، حجاز اور عراق کے لوگوں کے پاس جو کچھ تھا اس کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ ان شرائط کو منظور کر لیا گیا، اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت اور وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم جماعتوں اور گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال میں اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق 49 ہجری، ایک میں 50 اور ایک میں 51 ہجری کا ذکر ہے، مگر 49 ہجری کا قول زیادہ راجح اور صحیح ہے۔ دشمنوں کی سازش سے آپ کو زہر پلایا گیا، جس کی وجہ سے آپ 40 دن تک بیمار رہے، پھر آپ وصال فرما گئے۔ جب بیماری زیادہ بڑھی تو آپ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے 3 بار زہر دیا گیا، لیکن اس بار سب سے زیادہ شدید زہر تھا جس سے میرا جگر کٹ رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کس نے دیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ سوال کیوں پوچھتے ہو؟ کیا تم ان سے جنگ کرو گے؟ میں نے اب ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام حسین ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے اور ریحانۃ الرسول ہے۔ 4 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان کی ولادت ہوئی، اور سن 10 محرم سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو بروز جمعہ سرزمین عراق کے مقام کربلا میں اسلام کے تحفظ کی خاطر جام شہادت نوش فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 54 سال تھی۔ آپ کی ازواج میں شہر بانو، ام رباب، ام لیلہ، ام اسحاق، اولاد میں علی اکبر، علی جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، اور علی اصغر، ام کلثوم اور سکینہ یا سکینہ اور فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے دشمنی اور بغض رکھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے اہل بیت میں سے آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اور حسین۔ اس کے علاوہ ان کے بہت زیادہ فضائل اور بھی ہیں۔ ام فضل بنت حارث فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات کو ایک بہت ہی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ہی خطرناک خواب تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے اور میری گود میں رکھے گئے۔ پھر ایک دن حضور کے پاس گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود میں رکھے ہوئے تھے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے دوسری طرف متوجہ ہو گئی، پھر دیکھا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔
میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے، مجھے بتایا کہ میری امت کے لوگ میرے اس بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ میں نے پوچھا اس بیٹے کو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس بیٹے کو، اور مجھے اس کی شہادت کی جگہ کی سرخ مٹی بھی لا کر دی۔ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کان میں اذان دیتے ہوئے دیکھا۔ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ آپ علیہ السلام ظہر یا عصر کے وقت تشریف لائے۔ آپ اپنے دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حسین میں سے کسی ایک کو اپنی گود میں لیے تھے۔ جب نماز کے لیے آگے بڑھے تو ان کو اپنے دائیں پیر کے پاس رکھ دیا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو بڑا لمبا سجدہ فرمایا۔ راوی حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور سجدے میں تھے اور صاحبزادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر ہیں، تو میں نے دوبارہ سجدہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے نماز میں جیسا سجدہ کیا ایسا کبھی نہیں کیا آپ کو اس کا حکم دیا گیا یا آپ کی طرف وحی کی جا رہی تھی؟ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار تھا، ولیکن ارتحلنی ابنی، میں نے جلدی کرنا پسند نہ کیا یہاں تک کہ وہ اپنا جی بھر لے۔ ایک موقع پر ابو بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت حسن اور حسین آ گئے۔ وہ دونوں چل رہے تھے اور گر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ممبر سے اترے، ان دونوں کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، بے شک تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو چلتے اور گرتے دیکھا تو صبر نہ کر سکا اور اپنی بات کو کاٹ کر ان دونوں کو میں نے اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام کے دیگر رشتہ داروں میں سے آپ کے جو چچا ہیں، ان کی تعداد بعض نے 9، بعض نے 10 اور بعض نے 11 نقل کی ہے، جن کے نام ہیں حارث، ابو طالب، زبیر، حمزہ، عباس، ابو لہب، غیداق اور مقوم، زرار اور قثم اور عبد الکعبہ اور حجل۔ ان میں ابو طالب کا اصل نام عبد مناف اور ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، اور ان میں جو حجل ہیں ان کا اصل نام مغیرہ تھا، اور غیداق ان کا بعض حضرات نے کہا کہ نام مصعب تھا، بعض نے کہا کہ نوفل تھا۔ ان میں اسلام صرف حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قبول کیا، یہ 2 حضرات صرف مسلمان ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہایت طاقتور اور بہادر انسان تھے، جن کو آپ علیہ السلام نے اسد اللہ و اسد الرسول، یعنی اللہ اور رسول کا شیر قرار دیا۔ جنگ احد میں شہید ہو کر یہ سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہوئے ہیں، اور انہی کے نام سے احد کے دامن میں بڑی مسجد سید الشہداء آج بھی موجود ہے۔ دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل میں بہت سی احادیث ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں بھی بہت فرمائیں۔ سن 32 یا 33 ہجری میں 87 یا 88 سال کی عمر میں وفات ہوئی، جنت البقیع میں مدفون ہے۔ آپ کی پھوپھیوں میں عاتقہ، امیمہ، ام حکیم، برہ، صفیہ اور اروا ہیں۔ ان میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ غزوہ خندق میں انہوں نے ایک مسلح اور حملہ آور یہودی کو تنہا ایک چوب سے مار کے قتل کر دیا تھا، جس کا ہم تفصیل سے ذکر پہلے کر چکے ہیں۔
سن 20 ہجری میں 73 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر مدفون ہے۔ ان کے علاوہ باقی ارواح عاتقہ اور امیمہ کے اسلام کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ کچھ حضرات نے ان تینوں کو مسلمان ذکر کیا اور کچھ کے نزدیک ان کا اسلام ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خدام تھے، جو ہر وقت آپ علیہ السلام کی خدمت کے لیے مستحضر اور حاضر رہتے تھے، ان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز ہیں۔ 10 برس مسلسل انہوں نے سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادارانہ خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دعا دی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و ادخلہ الجنہ، اللہ انس کے مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کا یہ اثر ہوا کہ میں نے خود دیکھا کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا ہے اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے، اور پھلوں میں سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ میری اولاد کی تعداد 106 ہے، جن میں 70 لڑکے اور باقی لڑکیاں ہیں، یعنی ان کے جو پوتے اور پوتیاں نواسے نواسیاں سب ملا کر۔ اور فرمایا کہ میں تیسری دعا کا بھی ضرور جلوہ دیکھوں گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہ بھی مکثرین فی الحدیث صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ 2286 احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے مروی ہیں۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بصرہ میں 91 یا 92 یا 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور عمر ان کی 100 سال سے زیادہ تھی۔ دوسرے ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی، مسواک وغیرہ کا انتظام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ 63 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضرت ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی مشق جس سے آپ استنجا اور وضو فرماتے تھے، یہ ہمیشہ ان کے پاس ہوتی تھیں۔ جنگ حنین میں ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین، وضو کا برتن اور آپ علیہ السلام کا مسند اور مسواک اپنے پاس رکھتے تھے اور سفر و حضر میں یہی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ 60 برس سے زیادہ عمر پا کر 32 یا 33 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خصوصی محافظ اور جو آپ کے پہرے داری کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، جب تک یہ آیت مبارکہ نازل نہیں ہوئی تھی، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اس وقت تک چند حضرات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مأمور رہا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق، سعد بن معاذ، محمد بن مسلمہ، حضرت ذکوان بن عبد قیس، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عباد بن بشر، ابو ایوب انصاری، حضرت بلال اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 باندیاں تھیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مصر اور سکندریہ کے بادشاہ مقوقس قبطی نے بارگاہ اقدس میں جب چند ہدایہ اور تحائف بھیجے تو ساتھ انہیں بھی بھیجا تھا۔ ان کی ماں رومی تھیں اور باپ مصری، اس لیے نہایت ہی حسین و خوبصورت تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ولد ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے فرزند ابراہیم انہی کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا اور حضرت ہی نے ان کی نماز جنازہ میں لوگوں کو جمع فرمایا، جنازہ پڑھائی، اور سن 15 یا 16 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ دوسری باندی ہیں حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یہود کے خاندان بنو قریظہ سے تھیں، گرفتار ہو کر آئیں، مگر کچھ دنوں تک
انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوتے تھے۔ مگر ایک دن ایک صحابی نے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ ریحانہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ریحانہ، اگر تم چاہو تو میں تم کو آزاد کر کے تم سے نکاح کروں۔ مگر انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی لونڈی ہی بنا کے رکھیں، یہی میرے اور آپ کے دونوں کے حق میں اچھا اور آسان رہے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں 10 ہجری میں حجۃ الوداع سے واپسی پر ان کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مملوکہ لونڈی تھی، انہوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں ہبہ کر دی۔ چوتھی باندی صاحبہ، جن کے بارے میں عام مورخین نے ان کا نام ذکر نہیں کیا، یہ بھی جہاد کے ایک سفر میں گرفتار ہوئیں، آپ علیہ السلام کی باندی بنی۔ یہ تفصیلات کچھ مواہب لدنیہ میں ہے امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ذکر تھا۔ اللہ کریم ہمیں ان سے محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔